اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو مبارک مہینہ ہے نا، ماہ سیام، ماہ رمضان، رمضان المبارک کی تمام تر فضیلتوں، عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور بڑی فضیلت ماہ سیام کی یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ شب قدر ہے، اور وہ رات ایسی کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی عظمت یہ بیان کی اللہ نے، چنانچہ قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ کسے؟ قرآن مجید کو، یعنی وہ رات اس ماہ مبارک میں اللہ نے رکھی کہ جس میں قرآن مجید کی جو قرآن مجید کا نزول ہے وہ مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ ایک مختصر سی چھوٹی سی نشست ہے اور کچھ باتیں سننے سنانے کا یہ موقع ہمیں آپ کو ملا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نزول قرآن کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو جو نازل کیا تو ضرورت کے مطابق قرآن اترتا رہا۔ جب جیسی ضرورت آئی قرآن کی آیتیں اترتی رہی۔ حضور مکے میں تھے تو مکے میں اللہ کا قرآن اترتا رہا۔ حضور نے ہجرت کی، مدینہ آ گئے تو مدینے میں قرآن کا نزول مسلسل ہوتا رہا۔ حضور سفر میں رہے تب بھی قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ حضور غار میں رہے تب بھی قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ لیکن یہ نزول قرآن جو تکمیل کو پہنچا یہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ سمجھتے ہو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت جانتے ہو؟ تو پہلے قرآن نے کیا کہا؟ پہلے تو بتایا کہ تم کیا جانا، تم نے کیا جانا کہ کیا ہے شب قدر؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خدا کا کرم تو دیکھیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، بڑی برکتوں کے ساتھ آتی ہے، بڑی رحمتیں لے کے آتی ہے، اس قدر رحمتیں لے کے آتی ہے۔ فرمایا آگے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں جبرائیل اور فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین اترتے ہیں زمین پہ آتے ہیں، اپنے پروردگار اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اس میں وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح تک، پوری رات سلامتی والی ہے، پوری رات فضیلتوں والی ہے، پوری رات۔ اچھا یہ ہے کون سی رات جس کی اتنی فضیلت ہے؟ قرآن ایک مکمل سورت نازل کر کے جس کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو شب قدر کون سی رات ہے؟ اس کے تعلق سے اس کا کوئی تعین تو نہیں ہوا، کوئی رات کا انتخاب تو نہیں کہ یہ رات شب قدر ہے۔ البتہ فرمایا گیا کہ جو طاق راتیں آخری عشرے کی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں،
یہ جو 5 راتیں ہیں یہ طاق راتیں، فرمایا کہ انہی میں شب بیداری کرو، قیام کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ سے توبہ بھی کرو، پروردگار کو راضی کرو۔ انہی طاق راتوں میں 5 میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، ان میں تم جاگو، ان میں تم شب بیداری کرو، ان میں تم اللہ کی عبادت کرو، ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کرو۔ تو فائدہ کیا ملے گا؟ ان راتوں میں اگر رب کے حضور سر جھکایا تو فائدہ کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ اس میں فائدہ یہ ملے گا کہ تمہارے تمام پچھلے گناہ صغیرہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا، سارے پچھلے گناہ صغیرہ۔ کیا خیال ہے؟ کم تو سعادت نہیں نا؟ اللہ کا کرم کتنا ہے نا، سمجھو نا ذرا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم دے کے فرمایا گناہ معاف کر دیے جائیں گے، صغائر چھوٹے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو اس رات میں اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک طرف تو ہمیں گناہ جو ہم نے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کیے ہیں وہ تو اس رات میں شب بیداری، ذکر و اذکار، قیام و قعود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود ہی معاف فرما دے گا، لیکن اس رات میں توبہ کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے توبہ کرو، اللہ کے حضور سر جھکا کے رو رو کے دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرو مالک میں آ گیا، گناہ گار ہوں، یا اللہ خطا کار ہوں، بخشنا تیرا کام ہے۔ مالک خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، یا اللہ بخشنا تیرا کام ہے۔ رب سے معافی مانگ کے تو دیکھیں، اللہ کے حضور سر جھکا کے تو دیکھیں۔ ہمارے تو دل بڑے سخت ہو گئے، ہم تو اللہ کے حضور جھکنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو کبھی 2 آنسو بہا کے معافی مانگنے ہی نہیں چاہتے۔ بندہ آ کر اگر رب سے معافی مانگ لینا، خدا کی قسم اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، بلاتی ہیں، آ جا میرے بندے، آ جا میرے بندے، توبہ تو کر، تو معافی تو مانگ ذرا، بھٹکنے والے غافل آ تو صحیح، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے رب کے حضور آ تو ذرا، اپنے رب سے معافی تو مانگ، توبہ تو کر، دو آنسو تو بہا، پھر رب کا کرم بھی دیکھ لے، اس کی رحمتیں بھی دیکھ لے، وہ سارے گناہوں کو معاف نہ کر دے، ساری خطاؤں کو بخش نہ دے، تو پھر بات کرنا، اس کا کرم تو دیکھ لے، آ کر اس کی رحمتیں تو دیکھ لے، گناہ چاہے جتنے کیے ہوں۔ رمضان چل رہا ہے، رمضان میں بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، اور ابھی تو رمضان المبارک کے جو عاشق اور جو دیوانے ہیں انہیں یہ صدمہ اب کھائے جاتا ہے کہ اب یہ رمضان رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ایک ایک کر کے روزہ ہم رکھ رہے ہیں، رمضان رخصت ہوتا جا رہا ہے، اختتام ہوا چاہتا ہے ماہ صیام کا۔ رمضان کے عاشقوں کو یہ بھی ایک دکھ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتوں کا اندازہ ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اگر پتہ لگ جائے کہ کیا ہے رمضان، تو لوگ تمنا کریں کہ 1 مہینہ رمضان نہ ہو، لوگوں کی خواہش یہ ہو پھر سارا سال ہی رمضان ہو، پورا سال رمضان ہو۔ وہ رمضان ہے میرے بھائی، یہ رخصت ہوا چاہتا ہے، مگر جاتے جاتے بھی کتنی رب کی رحمتیں، کتنی رب کی رحمتیں ہمارے دامنوں میں بھر کے جا رہا ہے رمضان۔ شب قدر آ رہی ہے، توبہ کی رات آ رہی ہے، ایک توبہ کی رات وہ شعبان میں نکلی جسے شب برات کہتے ہیں، نجات کی رات ہے، ایک یہ رات ہے، اس میں بھی ذرا سر جھکا کے معافی تو مانگو۔ جب شیطان نے کہا تھا نا اللہ سے، یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شیطان کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم سے انہیں ہٹا کر گناہوں کے راستوں پہ کھڑا کر دوں گا، نیکیوں کی راہوں سے ہٹاؤں گا، گناہوں کے راستوں پہ کھڑا کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او شیطان جا تو بھی زور لگا۔ شیطان کہنے لگا
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ شیطان نے کہا بہکاؤں گا بندوں کو، گناہوں کے راستوں پر ڈالوں گا، صراط مستقیم سے روکوں گا۔ شیطان کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں مولا چاروں طرف سے حملے کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے حملہ کروں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ ابھی تو رمضان ہے، شیطان قید ہے، ابھی تو قید کر دیا گیا ہے شیطان، تمام شیاطین قید ہیں، سرکش جنات قید کر دیے گئے، مگر اس نے کہہ دیا تھا میں بہکاؤں گا۔ ابھی تو رمضان میں قید ہے، لیکن عام دنوں میں، عام ایام جو ہیں 11 مہینے تو مسلسل لگا رہتا ہے نا، پیچھے بہکاتا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گناہوں کے راستوں پہ کھڑا کر دوں گا۔ کہنے لگا چاروں طرف سے حملہ کروں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا، بائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا، چاروں سائیڈوں سے بہکاؤں گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان تو چار طرف سے بہکائے گا، چار سائیڈوں سے بہکائے گا، مگر 2 سائیڈیں تو نے چھوڑ دی، ایک اوپر کی سائیڈ کو چھوڑ دیا، ایک نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چاروں سائیڈوں سے بہکائے گا، حملے کرے گا، مگر میں 2 سائیڈوں سے اپنے بندوں پہ کرم کروں گا، اپنے بندوں پہ کرم کی رحمتوں کی بارشوں کا نزول کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے بہکائے گا، مگر سن لے اوپر اور نیچے والی سائیڈ کو تو نے چھوڑا ہے، میں اوپر سے بھی کرم کروں گا، نیچے سے بھی کرم کروں گا۔ جب میرا بندہ نادم ہو کر اپنا سر جھکائے گا، میری بارگاہ میں سر رکھ کے 2 آنسو بہائے گا، میں نیچے سے کرم کروں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جب وہ سر اٹھائے گا یوں اوپر کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے معافی مانگے گا، میں پھر بھی کرم کروں گا، اسے جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ اللہ کا یہ کرم بھی دیکھے، یہ اس کا فضل بھی دیکھے۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو رب اس پہ بڑا کرم کرتا ہے، یوں ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دیکھتا ہے نا اوپر کو، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ کرم کر دے، مولا گناہوں کو معاف کر دے، 2 آنسو ہو، ندامت ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو شب قدر آ رہی ہے، حضور کے صحابہ بڑا احترام کیا کرتے تھے، احترام کے ساتھ ساتھ اہتمام بڑا کیا کرتے تھے۔ حضور نے صحابہ کو وہ ٹریننگ دی تھی، وہ سبق دیا تھا۔ یاد رکھنا وہ لوگ باوقار باعزت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزتوں کے تاج عطا کر دیتا ہے، جو لوگ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور مسلمان کی شان کیا ہے؟ اس کا سر جھکتا ہے تو صرف پروردگار کے حضور جھکتا ہے، اس کا سر جھکتا ہے تو اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے خائف نہیں ہوتا، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، کسی طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتا، سر جھکاتا اپنے رب کے حضور۔ تو لیلۃ القدر اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نے فرمایا جو شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ مفہوم آپ کو پہلے بھی بتا دیا۔ حضور نے فرمایا اس کے گناہ، تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں رمضان کی، شب قدر کی۔ کون سی رات ہے میں نے وہ بھی بتا دیا، لیکن اس میں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں حکم دیا گیا کہ تلاش کرو، لیکن اکثر علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ شب قدر جو ہے وہ
رمضان کی 27ویں شب۔ اب اس پر الگ الگ علماء کے اپنے اقوال ہیں۔ امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو ہے وہ یہی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ سورہ قدر جو بھی ہم نے پڑھی اس میں کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ لفظ جو لیلۃ القدر ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو یہ لفظ لیلۃ القدر جو ہے 3 جگہ پر ہے، اس میں 9 حروف ہیں، اور جب 9 کو 3 سے ضرب دیں گے آپ تو اس کا حاصل آئے گا وہ 27 آئے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں اس کا اشارہ بھی ہے، لہذا قیاس گمان غالب یہ کہ 27ویں شب جو ہے نا وہی شب قدر ہے۔ اس کی علامتیں بھی ہیں۔ علامتیں کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ رات اکائی کی ہے، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا آخری 29ویں، مطلب طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے، اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں صبح کو سورج جو نکلتا ہے وہ تیز شعاؤں سے نہیں نکلتا، بلکہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ اس کی علامتیں بھی ہیں۔ شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ اب ایک بات یہ بھی ہے نا، کیوں اس کو چھپایا گیا، کیوں پوشیدہ رکھا گیا، کیوں واضح نہیں کر دیا گیا کہ فلاں شب قدر واضح کر دیا جاتا، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اس غرض سے باہر تشریف لائے کہ اپنے صحابہ کو شب قدر کی اطلاع دے دیں۔ حضور ادھر تشریف لائے مگر 2 مسلمانوں میں آپس میں کسی بات پر بحث جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، اطلاع دوں کہ فلاں شب قدر ہے، فلاں رات شب قدر ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا مگر یہ 2 انسان، یہ 2 شخص فلاں فلاں، ان کا جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ تو اس میں رب کی منشا تھی، اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا جو ہوتا نا وہ اس قدر برا عمل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کا علم اور اس رات کے بارے میں اللہ نے جو انہیں فرمایا تھا اور حضور بتانے والے تھے، رات کا تعین وہ اٹھا لیا گیا۔ لیلۃ القدر کی تعین کون سی شب ہے وہ اٹھا لی گئی۔ تو یہ آپس کا جھگڑا، مگر آج کل تو بھائی یہ اچھا فیل نہیں، برا فیل ہے آپس کا جھگڑا، مگر آج کل بہت جھگڑے۔ عید آ رہی ہے، عید پہ گلے ملے جاتے ہیں نا، معانقہ ہوتا ہے۔ کیوں گلے ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ گلے شکوے ختم کر کے بھائی بھائی سے گلے ملتا ہے، ہر مومن مومن سے گلے ملتا ہے، گلے شکوے ختم کیے جاتے ہیں۔ ہر موقع پر گلے شکوے ختم کیے جائیں۔ یہ بھی ایک موقع اللہ عطا کرتا ہے، عید کا دن جب آتا ہے تو یہ بھی موقع اللہ عطا فرماتا ہے کہ گلے شکوے اس میں ختم کر دیے جائیں۔ بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جہاں بھی جو بھی اختلاف ہو، پہلا آپ کر لیں، آپ تو بری ذمہ ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو صاحب بڑی کوشش کرتے ہیں، ہمارا فلاں رشتہ دار مانتا ہی نہیں،
ہم تو چاہتے ہیں کہ اتفاق رہے، محبت رہے، نہ اتفاقی ختم ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائیں، محبتیں پیدا ہوں، اختلاف نہ رہے، محبتیں رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو رشتوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں، رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں، رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارا دوسرا بھائی ہے، دوسرا فریق ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، ہم پہل کر دیتے ہیں، وہ ہماری بات کو مانتا نہیں ہے، تو اس پر آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ اس پر سوچتے ہیں یار میں نے کیوں کیا، میں نے کیوں پہل کی، یہ مانا ہی نہیں میری بات تو میں نے کیوں پہل کر دی۔ وہ مانے نہ مانے، آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ آپ نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش کرنے کے بدلے اجر عطا فرمائے گا، اور اس نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا، اس نے اتحاد کو پسند نہیں کیا، اختلاف کو پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بروز قیامت اس انسان سے لے گا۔ اب اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، اختلاف کی کئی وجہ ہوتی ہیں۔ اختلاف، ایک تو اختلاف کسی بات کو لے کر کوئی اختلاف ہوا، اور وہ جو اختلاف ہوتا ہے صرف مشاورت کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپس میں بات چیت ہوئی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ختم ہو گیا اختلاف۔ کسی بات کو لے کر کوئی انتشار تھا، کسی بات سے آپ میری سہمت نہیں ہے، آپ کو میری بات منظور نہیں ہے، آپ نے مجھ سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اختلاف ختم۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو وہاں پر حسد ہوتا ہے، حسد مخالف بنا دیتا ہے، یا کبھی کبھی کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں جن کے سبب سے بندہ مخالف بن جاتا ہے۔ وہ مخالفت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتے بڑھتے وہ مخالفت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے یاد رہے، کبھی آپس میں ایسی کوئی مخالفت نہ کرنا کہ جو دشمنی کا رنگ لے لے، کوئی ایسی مخالفت نہ کرنا کہ جس میں حسد آ جائے۔ دینی معاملات میں، مسائل میں، تھوڑی بہت عام زندگی میں کچھ چیزوں کو لے کر اختلاف ہوتے ہیں، وہ اختلاف وقتی اور ختم ہو جاتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ اختلاف کے پیچھے حسد نہیں ہونا چاہیے، اور اختلاف ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی تک پہنچ جائے۔ اور میں تو حیران ہوں، جہاں دنیا ہماری دشمن ہے، زمانہ قوم مسلم کا دشمن ہے، دنیا چاہتی ہے مٹا دے، دنیا چاہتی ہے لقمہ اجل بنا دے، دنیا چاہتی ہے ہستی کو مٹا کر رکھ دے، دنیا چاہتی ہے صفحہ ارض سے نام بھی ختم کر دے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان بچا ہوا ہے، عزت کے ساتھ رہتا ہے، ورنہ دنیا ساری مخالف ہے، ساری دنیا۔ تو جہاں ساری دنیا دشمن ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہاں آپس میں بھی ہمارے اندر اتنا اختلاف، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اپنے بھائی سے حسد کیا تو کیا کیا؟ حسد تو غیر سے بھی کرنے کا حکم ہے، تو اپنے بھائی سے کرتا ہے، اپنے بھائی سے دشمنی کرتا ہے۔ دشمنی تو اسلام کہتا ہے کسی غیر سے بھی مت کر، محبت بانٹو اسلام کہتا ہے، پیار بانٹو میرے آقا کی زندگی کہتی ہے، حضور کا طریقہ کہتا ہے پیار بانٹو، محبت کو عام کرو۔ یہ ہمارا مراد آباد شہر، یہاں ایک شاعر ہوئے جگر مراد آبادی، ان کا شعر مجھے یاد آتا، انہوں نے کہا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔